Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدًا أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے۔ یاد کر لیجئے شعر، بہت اچھا رہے گا آپ کو۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نام محمد کا حوالہ دے کے، نام محمد کا حوالہ دے کے، نام احمد کا واسطہ دے کے، نام محمد کا حوالہ دے کے، نام احمد کا واسطہ دے کے
خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت عظیم الشان ورطور کے جامع مسجد کے تمام نورانی و عرفانی اور چمکتے اور دمکتے چہرے والے مسلمان دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اور خصوصاً یہاں کی انتظامیہ کمیٹی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک مہینے کے ایک اہم جمعے میں ہم سب کو جمع ہونے کی آپ نے ایک موقع عنایت فرمایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجلس سجانا، تذکرہ رسول کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کرنا، نبی محترم شفیع دو عالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر خود اللہ رب العالمین جو ہے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کہ میں خود نبی پر رحمت بھیجتا ہوں، اے ورطور کے مسلمانوں تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ جس کا تعلق نبی سے ہو جائے گا اس کا سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جتنا نبی سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کے اتنا ہی وہ قریب تر انسان بن جاتا ہے۔ نبی سے محبت کرنے کا تقاضا صحابہ کرام سے پوچھو، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اور لائے ہوئے شریعت کو لیا تو پھر ان کے لیے آسان ہو گیا کہ اپنی گردنیں کٹا دے، ان کے لیے آسان ہو گیا اپنا گھر بار قربان کر دے، ان کے لیے آسان ہو گیا اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی دین کی دعوت کو لے کر کے سارے عالم میں پھیل گیا۔ اگر صحابہ کی محبت نہ ہوتی تو آج یہ ہماری عظیم الشان یہ مسجد نہ بنتی، اگر صحابہ کی محنت نہ ہوتی تو ہمارے چہروں پہ داڑھیاں نہ ہوتی، اگر صحابہ کی محنت نہ ہوتی تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اذان کی صدائیں نہ آتی، اگر صحابہ کی محنت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری لاشوں کو کسی شمشان گھاٹ میں جلا دیا جاتا یا پھر کہیں دریاؤں میں پھینک دیا جاتا۔ یہ صحابہ کی قربانیاں تھی جنہوں نے اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگا کر کے دین کی دعوت کو لے کر کے کہیں جو ہے ہندوستان کے سرزمین سے نکلے، کہیں جو ہے اور کہیں چلے گئے۔ اس وقت پورے عالم میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی۔ میرے بھائیو، مگر کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے اور ہم سب نبی کی محبت میں جمع ہیں، اور نبی کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ذرا فاروق اعظم سے پوچھو۔ میرے آقا نے پوچھا، ہے عمر میری محبت کتنی ہے تمہارے دل میں؟ فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی محبت کا یہ حال ہے کہ دنیا و مافیہ سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں۔ کہا کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، صرف دنیا والوں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، باقی بیوی بچے وہ زیادہ عزیز ہے۔ ورطور کے مسلمانوں، اپنا ایمانی پیمانہ آج طے کر لینا کہ ہمارا ایمان کا کسوٹی کیا ہے۔ ڈاکٹر بخار ناپنے کے لیے تھرمامیٹر لگاتا ہے، اور آج کل ڈیجیٹل نکل گیا ہے کہ نمبر میں بتا دیتا ہے کہ اتنا
99.9 ہے یا 100 کے اوپر جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے ایمان کا تھرمامیٹر دیا. کیا کہا کہ عمر بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہارے بیوی بال بچوں سے زیادہ یا کم؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ نہیں، دنیا سے زیادہ مگر بیوی بال بچوں سے کم. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. جاؤ ذرا پریکٹس کرو، جاؤ ذرا ایمان پر محنت کرو، جاؤ ذرا نبی کی محبت کو اپنے دل میں اتارو، اپنے دل کے اندر عشق نبی سے جو ہے سرسار ہو جاؤ، نبی کی محبت کو اپنے دل میں اتنا اتار لو. پھر کچھ بعد آئے، پھر کہا ہے عمر کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. اے اللہ کے نبی میں آپ اپنے دل کو بتا لیا ہو اور پتہ یہ چلتا ہے کہ مجھے دنیا و ما فیہا، ماں باپ بیوی بال بچے گھر بار دور سب کچھ سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے فاروق جاؤ، اب ایمان مکمل ہو گیا. اس لیے مسلمانوں، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہماری گلیوں میں روشنی کے کمکمے جلتے ہیں، ہمارے گھروں میں چراغا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہے جلوس نکالتے ہیں، ہم لوگ جو ہے جلسے کرتے ہیں، نبی کی یاد مناتے ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی یاد کرنا ہی عبادت ہے. ذرا پوچھو تو صحیح، آپ نماز پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہاں بھی نبی کا نام آیا کہ نہیں؟ کوئی نماز ایسی ہے کہ جو نبی پر سلام نہ بھیجے اور نماز ہو جائے؟ پھر آگے چلیے، آپ قاعدے میں بیٹھے ہیں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہاں بھی نبی کا نام آیا. پتہ یہ چلا کوئی نماز ایسی نہیں جو محمد کے یاد کے بغیر ہو، کوئی نماز عبادت ایسی نہیں جو نبی کی محبت سے بغیر ہو. اس لیے نبی کی محبت کو دل میں اتاری. 12 ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں. میں کہتا ہوں مبارک ہو، تمہارا ایمان کامل ہو رہا ہے، خوب خوشیاں مناؤ. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا 2 حصہ ہے. ایک حصہ جو عبداللہ کے گھر سے آمنہ کے حجرے سے چلتا ہے اور مکہ کی گلیوں سے گزرتا ہوا غار حرا کی تنہائی میں پہنچتا ہے، اور غار حرا میں جا کر کے اللہ کی یاد میں نبی بیٹھتے ہیں. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے توشہ لے کر کے ماں اور بہنوں کو اگر یہ آواز پہنچ رہی ہو تو وہ بھی نوٹ کرے، شوہر کی خدمت کرنا ماں خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے. شوہر کے لیے کھانا بنانا ماں خدیجہ کی عادت ہے. شوہر اگر بھوکا ہے تو اس کے لیے کھانا لے کر کے دکان پہ جانا، یہ بھی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے. میں ذرا اپنے انداز میں سیرت کو بیان کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں آپ کو پسند آئے گا کہ نہیں، مگر مجھے یہ فکر نہیں رہتا، مجھے یہ فکر رہتا ہے کہ سچی اور اچھی بات آپ تک پہنچاؤ تاکہ ہمارے زندگی کے حالات پتہ چلے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن کا کھانا لے کر کے غار حرا میں جاتی. اللہ کے نبی وہیں پر اپنے رب کو یاد کرتے. پتہ یہ چلا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا یہ میری نبی کی سنت ہے. کبھی توفیق ہوتی ہے؟ آج کل کیا ہوتا ہے، سب سے لاسٹ میں آئیں گے اور جیسے امام صاحب السلام علیکم السلام علیکم، چپل لے کے جلدی سے بھاگ رہا ہے. کیوں بھائی؟ جیل خانے میں بیٹھے تھے، کوئی پکڑ کے لایا تھا آپ کو؟ مسجد میں طبیعت نہیں لگتی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے. مگر نوجوان کہیں گے نہیں ہمیں تو موبائل میں سکون ملتا ہے،
ہمیں تو چیٹنگ کرنے میں سکون ملتا ہے، ہمیں تو گرل فرینڈ سے بات کرنے میں سکون ملتا ہے، ہمیں تو ایسے ویسے میسیجز بھیجنے میں سکون ملتا ہے۔ نوجوان سے کہو کہ ذرا موبائل سے ہٹ جاؤ، کہے گا نہیں نہیں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، باپ کو چھوڑ سکتا، ماں کو چھوڑ سکتا، گھر بار کو چھوڑ سکتا، مگر موبائل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا 40 سال کہاں گزارے؟ مکے میں گزارے۔ ولادت ہوئی، کیونکہ جمعے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو پوری سیرت تو میں نہیں بیان کر سکتا، جتنا ممکن ہوگا۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے صبح کا سہانا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ صبح کا سہانا وقت۔ رات جاتی ہوئی، صبح کا نور آتا ہوا۔ جب نبی دنیا میں تشریف لائے ہمیں تو پتہ نہیں چلا، مگر یہودیوں کو، عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ آج آخری نبی دنیا میں آ گئے۔ ایران کو پتہ چل گیا، وہاں 1000 سال سے آگ کی پرستش ہو رہی تھی جو آگ نہیں بجھی تھی۔ 1000 سال وہ آگ بجھ گئی۔ روم اور فارس میں یہ دونوں سپر پاور تھے اس زمانے میں، جیسے آج رشیا اور امریکہ سپر پاور ہے۔ اس زمانے میں روم اور فارس سے وہاں پر زلزلے آ گئے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہلاکت ہو، آج آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، مگر ہاں میں نے آخری رسول دنیا میں بنا کر کے بھیجا، ان کے بعد دنیا میں اور کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جہنمی کتا تو ہو سکتا ہے، وہ غلام احمد قادیانی تو ہو سکتا ہے، وہ مسیلمہ کذاب جہنمی تو ہو سکتا ہے، وہ شکیل بن حنیف لعنتی تو ہو سکتا ہے، وہ گوہر شاہی جہنم کا خنزیر تو ہو سکتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، آج اگر کوئی شکیل بن حنیف کا جھنڈا لے کر کے ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، آخری زمانے میں مہدی آئیں گے اور وہ مہدی آ چکے ہیں، ذرا تم ان کی بھی زیارت کرو۔ آج جو یہ چل رہا ہے ہمارے ہندوستان میں، شہر بنگلور میں بھی چل رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کوئی ایسا دھوکہ دینے کا کام کرے، پہلی صورت میں اسے چپل سے اس کی سواگت کرنا اور کہنا میرا قرآن یہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، سب کے دروازے بند ہیں۔ میرے آقا جب دنیا میں آئے تو ماں آمنہ فرماتی ہے کہ میرا کمرہ روشن ہو گیا، چمکنے لگا، فرشتے آ کے ترانے گانے لگے۔ دادا حرم میں طواف کر رہے تھے، وہاں خبر پہنچی، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ پھوپھی حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ میرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا، وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ادھر ابو لہب جو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس کو بھی پتہ چلا۔ ان کی باندھی تھی حضرت صوبیہ،
وہ دوڑتی ہوئی گئی ابو لہب کو بتائی کہ آپ کو بھتیجا مبارک، آپ کو مرحوم عبداللہ کے گھر میں یتیم بچہ پیدا ہوا ہے۔ مارے خوشی کے ابو لہب نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، انگلی کا اشارہ، جاؤ۔ یعنی کہ ابو لہب نے بھی خوشی منائی، ادھر عبد المطلب نے بھی خوشی منائی، ابو طالب نے بھی خوشی منائی۔ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے، دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کہنے لگی بھابھی جان ذرا میرے پیارے ننھے سے بھتیجے کو تو دکھاؤ، میں تھوڑا اپنے ہاتھوں سے غسل تو دے لوں، میں ذرا اس کی صاف صفائی تو کر لوں۔ آج جانتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، جب بھائی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو سب سے پہلے بہن ہی آتی ہے اور اس کو جو ہے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے۔ کہا بھابھی جان میرے بھتیجے کو ذرا میں غسل دینا چاہتی ہوں، تو ماں آمنہ کہتی ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، میرا بیٹا غسل کر کے دنیا میں آیا ہے، تجھے نہلانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا غسل کر کے آیا ہے، کوئی گندگی پیٹ جسم میں لگا ہوا نہیں ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں مسجد والے اعلان کرتے ہیں یہ چھٹیوں کا مہینہ چل رہا ہے بھائی سنت ابراہیمی کی جائے گی، جو لوگ اپنے بچوں کا ختنہ کرانا چاہے، جو لوگ سنت ابراہیمی کرانا چاہے وہ آ کے رجسٹرڈ کرا دے، نام لکھا دے۔ شاید یہاں پہ بھی ہوتا ہوگا، مگر باری آئی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو کہنے لگا اللہ نے ختنہ کرا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ بات تو بہت ہے مگر وقت کیونکہ بہت کم ہے، اس لیے آئیے میں آپ کو کہتا چلوں، جب حضرت عبد المطلب آئے آ کے کہنے لگے بہو ذرا مکھڑا تو دکھا، ذرا پیارے پوتے کو ذرا تو دکھا۔ بھائی دادا کا ہی سینہ چوڑا ہوتا ہے جب پوترا گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ کہنے لگا دکھا تو صحیح۔ تو جب دکھایا تو عبد المطلب کہنے لگے میں نے حجاز کا سفر کیا، میں نے شام دیکھا، میں نے ایران دیکھا، توران دیکھا، مگر پیدا کرنے والے کی قسم، اس کعبہ کے رب کی قسم، میں نے اتنا پیارا بچہ، میں نے اتنا پیارا بچہ، کیا آگے بولی آپ، میں نے اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا، اتنا پیارا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل آئے، کہنے لگے اے عبد المطلب میں 1.25 لاکھ انبیاؤں کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، مشرق سے مغرب تک میرا ایک پر پھیل جاتا ہے، اگر میں پر کو پھیلاؤں تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک پر۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک اتنا پیارا بچہ دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں او جبرائیل ذرا عبد المطلب سے تو کہہ دے، ذرا ابو طالب سے تو بھی کہہ دے، ذرا آمنہ سے تو بھی کہہ دے کہ ارے اس سے پیارا بچہ تم کہاں سے دیکھتے؟ میں خود رب العالمین کہہ رہا ہوں اس سے پیارا بچہ میں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، میں نے صرف اور صرف ایک بچہ ایسا پیدا کیا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء، کہ میری آنکھوں نے آپ سے پیارا بچہ نہیں دیکھا۔ ارے میرے پیارے بچے، پھر آگے چل کے فرمایا کہ کسی عورت نے اس سے پیارا بچہ جنا ہی نہیں۔ اس لیے ورطور کے نوجوانوں، جب میرا نبی اتنا حسین و جمیل ہے، میرا نبی اتنا خوبصورت ہے، میرا نبی جب اتنا پیارا ہے تو ان کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان اپنا چہرہ مائیکل جیکسن کی طرح بناتے ہیں، ہمارا بچہ آج کل جو ہے بال کا گدھے کا کٹنگ کر کے جو ہے جانوروں کا چہرہ بناتے ہیں۔ ارے تجھے تو اپنے نبی کا چہرہ بنانا چاہیے، تیرا لباس بھی نبی کا ہونا چاہیے، تیری سیرت بھی صورت بھی نبی کی ہونی چاہیے، تاکہ تجھے چلتا پھرتا کوئی دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔
مگر نہیں، ہم خوشیاں تو مناتے مگر ہمارا کٹنگ بھی الگ، ہمارا لباس بھی الگ۔ اب کچھ نوجوانوں کا فیشن کا یہ عالم، نیا جنس خریدا مگر یہاں سے پھاڑ دیا، یہاں سے پھٹا، یہاں سے پھٹا، یہاں سے پھٹا۔ اب بیچارے وردور کے جامع مسجد سے لوگ نکلتے ہوئے نوجوان کو دیکھا، پام پہ کتنا غریب ہے، انہیں پھٹا ہوا پینٹ پہنا ہے، ذرا اسے کچھ کیا دینا چاہیے، چندہ دینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کیا سمجھتے ہو، یہ میں نے 10,000 میں خریدا ہے، ایم جی روڈ سے خرید کے لایا ہے۔ میں بیٹے پھر پھٹا ہوا کیوں ہے؟ کہا نہیں یہ میرا فیشن ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جسم کا مطلب ہے خذو زینتکم، فرمایا زینت اختیار کرو۔ کیسے؟ لباس سے۔ لباس پہنے تو لگے کہ یہ خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، محمد کا غلام جا رہا ہے۔ ارے مصعب ابن عمیر کو دیکھو، آج ہمارا پردھان منتری 10 لاکھ کا سوٹ پہنتا ہے مگر اس زمانے میں مصعب ابن عمیر نے 10 لاکھ کے سوٹ پہنے، صحابی رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانا۔ بہرحال یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک جھلک میں دکھا کے اپنی بات مکمل کروں کیا کہ 12 ربیع الاول کو مسلمان خوشی بھی منائے، غم بھی منائے۔ کیوں؟ خوشی نبی کے آمد پر ہے، نبی دنیا میں تشریف لائے۔ غم کیوں ہے؟ نبی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ماں آمنہ کا حجرہ ذرا دیکھو، آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخار کے عالم میں، فجر کے بعد چہرہ سرخ ہو گیا۔ ماں عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ تھوڑا پانی لاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے دستے مبارک کو اس پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، اٹھا اٹھا کے منہ میں ملتے ہیں، جسم پہ ملتے ہیں۔ کہا عائشہ یہ بخار مجھے جلا رہا ہے، اس بخار کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الموت سکرات، اے عائشہ یہ موت بڑی تکلیف کی چیز ہے، اے عائشہ موت بڑی تکلیف کی چیز ہے، یہ مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاش کے وقت میں اپنے ہونٹوں کو یہ ہلا رہے تھے۔ ماں عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے کانوں کو میرے آقا کے ہونٹوں سے لگایا، میری چیخ نکل گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ پھر فرمایا ما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم کرنا، اے لوگوں نماز قائم کرنا۔ پھر آگے میرے آقا نے یوں فرمایا اے لوگوں اپنے ماتحتوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے غلاموں پر رحم کرنا، کوئی ایسا کام مت لینا جو وہ نہ کر سکے، اور اگر کام زیادہ ہو تو تم بھی ذرا ہاتھ بٹا دینا۔ اس یہاں میں مجھے لگ رہا ہے زیادہ تر مزدور طبقہ کے لوگ ہیں۔ اے مزدوروں میں مبارکباد تمہیں دیتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں کو میرے آقا نے بوسہ دیا ہے، کسی مالدار کے ہاتھ کو، بادشاہ کے ہاتھ کو چوما نہیں۔ ایک انصاری صحابی آئے مزدوری کرتے ہوئے میرے آقا سے یوں ہاتھ ملایا تو ہاتھ پھٹا ہوا تھا۔ میرے آقا نے ہاتھ کو تھام لیا، کہنے لگا میرے پیارے بیٹے تیرے ہاتھ میں کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، اسی کا یہ اثر ہے کہ میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ اپنے بیوی بال بچے کو کھلانے کے لیے میں نے یہ مزدوری کی ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا، بوسہ دیا، کہا جاؤ آج کے بعد تیرے ہاتھ میں کبھی پھٹن نہیں آئے گا۔ میرے آقا کا ہونٹ لگ گیا تو اس کا ہاتھ قیامت تک کے لیے مبارک
ہو گیا۔ میرے آقا کے لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کے سانپ کے کٹے ہوئے پہ لگا تو زخم سارے زندگی کے لیے جاتے رہا۔ میرے آقا کے لعاب دہن کھارا پانی کے کنویں میں گر گیا تو قیامت تک کے لیے وہ کنواں میٹھا ہو گیا۔ خیبر کے میدان میں حضرت علی کی آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئی، سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فتح نہیں ہو رہا، خیبر کا دروازہ نہیں ٹوٹ رہا۔ کہنے لگے آج میں اس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا کہ جو اس دروازے کو فتح کرے گا۔ پھر صحابہ نے کہا ہم سوچے کہ عمر کو ملے گا، کوئی کہتے ابو بکر کو ملے گا۔ میرے آقا نے کہا میرا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار پڑے ہیں، بخار سے تپ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ کہنے لگا بلا کے لاؤ۔ ایک صحابی علی کو بلا کے لائے، میرے آقا نے اپنا تھوک نکالا، لگایا آنکھوں کے۔ حضرت علی نے کہا پھر مرتے دم تک میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں آئی۔ بہرحال وقت ہوتا چلا ہے، گھڑی اجازت نہیں دیتی، ورنہ نبی کا تذکرہ تو ایسا ہے کہ دن بھر کرتے رہو، رات بھر کرتے رہو، نہ کہنے والا تھکتا نہ سننے والا تھکتا۔ 1400 سال نے آج تو 1500 سال ہو گیا، کہیے سبحان اللہ۔ 1500 سال سے مولوی سناتا ہے، آپ سنتے ہیں، ہر خطیب آ کے نبی کا ہی تذکرہ کرتا ہے، مگر آج تک کوئی خطیب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پوری سیرت بیان کر دی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج عالمی کانفرنس ہو رہا ہے، آپ حضرات اپنے کاموں کو ترتیب دے کر کے اطمینان کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے اس مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ کبھی موقع ملے گا تو آپ کو میں سیرت پھر سناؤں گا، سیرت تو ایسی چیز ہے کہ سناتا جائے۔ بہرحال نمبر 1 اس کانفرنس کو کامیاب کرنا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے دن و رات کی تھکن اور محنت کر کے اس کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج گورنمنٹ سے چھٹی ہے، اس لیے اپنی ترتیب سے جائے، ایسا نہ ہو کہ ہڑدھنگ مچاتے ہوئے جائے، ہوئے ہلا کرتے ہوئے جائے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ان تکبیروں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ دوسرے کی دلوں میں نفرتیں بھرتے ہیں۔ آپ اطمینان سے جائیے، درود پڑھتے ہوئے جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقے پر عمل کرتے ہوئے جائیے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو پھر اسی انداز سے آئے۔ اپنے ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو کمپنی نے 2 ویلر کو 2 ویل میں بنایا ہے، جو نوجوان 1 ویل میں چلاتا ہے، اللہ کے واسطے آج یہ کام مت کیجئے گا، اس لیے کہ اس سے 2 نقصان ہوں گے۔ ایک تو جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ کہیں گے یہ کیسے بیہودہ لوگ ہیں کہ نبی کے یاد میں جا رہے ہیں اور کمپنی کے خلاف ورزی میں گاڑی چلا رہا ہے، اور دوسرا تکلیف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پیچھے کا ویل اسکٹ ہوا تو مارے خوشی کے غم میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہاسپٹل کا بل منی پال میں جا کے بھرنا پڑے گا، اور آپ کے ابا کا جیب کٹتا نظر آئے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان سے جائیں، گاڑی کو آرام سے لے کے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جمعے میں یہاں جو پروگرام ہونے والے ہیں اس کو بھی کامیاب کریں، اور آئندہ جمعہ 1 جماعت ہوگی، 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی، اس لیے آپ لوگ آئندہ جمعہ جو ہے اس کی تیاری کر کے آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ مسجد کا توسیع کا کام چل رہا ہے، اور اتنا بڑا مجمع ہے، ہر آدمی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور اللہ کے گھر میں کچھ ہدیہ تحفہ آج دے کے جائیں، ثابت کریں کہ ہم نبی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر معاملے میں مسجد ہی میں چندہ کیا ہے، تو اس لیے آپ ہر آدمی، کیونکہ ہم نے جتنا باہر اڑایا اس کا کوئی یہ نہیں، یہ جو 10 20 50 100 500 دیں گے یہ اللہ کے خزانے میں جمع رہے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض دینا چاہتا ہے جو اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا کر کے دے گا 700 گنا، 7 لاکھ گنا، 7 کروڑ گنا،
7 खरब गुना। आप जब अपने घर में जाके हिसाब डालिएगा, आज तक जितने अल्लाह के रास्ते में आपने दिए उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ने आपको दे दिया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब अता फरमाए। एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहां के दरमियां है ये सांस का राबता। एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों के दरमियां है सांस का राबता। अगर ये चलती है तो ये जहां, अगर ये चलती है तो ये जहां, अगर चली गई तो वो जहां, अगर चली गई तो वो जहां। आओ इस सांस के दरमियां को दरूद के मोतियों से पुर करें। आओ इस सांस के दरमियां को दरूद के मोतियों से पुर करें। फिर चाहे तो ये जहां या वो जहां, फिर चाहे तो ये जहां या वो जहां, हमारे साथ होंगे सरकारे दो जहां, हमारे साथ होंगे सरकारे दो जहां। अब जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत से फारिग हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।